والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلوات سلامتی کے لیے مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور جو میرا دن وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. چند مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے اور جیسے کہ ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس بھی مجلس انشاءاللہ جاری رہے گی. تمام مرحومین کے اثار ثواب کے لیے آپ کے اور ہمارے مرحومین علماء عرفاء فقہاء شہداء اور وہ تمام جو یہاں پر گزشتہ سالوں میں آتے رہے اب دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی ارواح کے اثار ثواب کے لیے اور میں ایک اور گروہ بھی شامل کرنے وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی ہے جگہ جگہ اب ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. سب کے ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم.
كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات، ان کا احترام ہمارے دلوں کے اندر قرار دیا. چند دنوں میں ماہ مبارک ماہ محرم الحرام شروع ہو جائے گا، عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہوں گے. یہ خود خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا لطف ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کا عزادار قرار دیا. خدا نے ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کیا، ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جہاں بچپنے سے گودیوں میں لے کر ہماری ماں نے یا حسین سکھاتا ہے. اگر قرآن والدین کے احترام کے لیے کہتا ہے رب ارحمہما، کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر خدا تمام والدین کے لیے حکم دیتا ہے کہ سب کا احترام کرو، یہاں تک کہ ہمارے پاس اہل بیت کی روایات میں ہے کہ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا. اگر انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی تو خدا انہیں نیکی سے جزا دے، اور اگر برائی بھی کی تب بھی مغفرت فرما. جو خدا نے حکم دیا قرآن کریم میں. اگر خدا نے تمام والدین کے لیے کہا نا کہ یہ کہو، ضرور کہو، تو عزیزان محترم ہمارے والدین نے تو ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے جو کسی اور والدین نے نہیں کیا ہوگا اپنی اولاد کے اوپر. باقیوں کے والدین نے ان کو جسم دیا ہے، جسم کی پرورش دی ہے، انہوں نے ہمیں حسین کی محبت دی، ہم حسین کی محبت دی. اس سے بڑا کر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ اور میں تو یقیناً اپنے والدین کو یاد کریں، یقیناً اپنے والدین کے احسان مند ہوں. اگر خدا نہ کرے ایسا تھا کہ مثلا ماں باپ نے کوئی غلطی بھی کی تھی، حق تلفی بھی کی ہو، ویسے تو الٹا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے جو والدین کے حق میں حق تلفی کر دیتی ہے، والدین کہاں کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوا بھی ہو تو جو سید الشہداء کی محبت انہوں نے ہمیں دی ہے اس کے مقابلے میں وہ جتنا بھی ہماری حق تلفی کریں پھر بھی ان کا احسان ہمارے سروں کے اوپر ہے. ان کا احسان اپنے والدین سے دعا کرتے ہیں خدا جن کے والدین حیات ہیں انہیں طول عمر صحت و سلامتی نصیب فرما، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے خدا ان تمام کی مغفرت فرما. سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں ان تمام کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، سید الشہداء کی جوار رحمت نصیب فرما، اور اہل بیت اطہار کی خاص نظر لطف تم سب پہ عنایت فرما. جمعے کا دن ہے، ایک بار پھر جن مرحومین مومنین و مومنات کی اِصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے، اور آپ کے ہمارے تمام مرحومین سب کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. جو اِصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، اس سے پہلے عرض کرتا چلوں میں جہاں پہلی دفعہ پڑھنے حاضر ہوتا ہوں وہاں چند باتیں شروع میں کہتا ہوں، لیکن یہاں پہلی دفعہ نہیں ہے. البتہ بہت سارے لوگوں کے لیے پہلی دفعہ ہوگا، لیکن یہ کہ مجھے یاد ہے یہاں پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں، تو میں وہ سارے نکات نہیں دہراؤں گا. میں صرف اتنا عرض کرتا چلوں گا کہ تمام مجالس کے پیچھے ہمیں کہیں پہنچانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ صرف اتنا چاہتے ہوں کہ ہم جمع ہوں اور باہر چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. ان کے تو دروازے پہ مانگنے والا بھی اگر ایک مانگنے آتا تھا تو 100 لے کے جاتا تھا. اب انہوں نے ہم سے کہا کہ جمع ہو
اور یوں ہی آؤ اور یوں ہی چلے جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ سوچ کر آنا ہے اور کچھ لے کے جانا ہے۔ یہ آپ نہیں سوچے گا کہ فلاں چونکہ رشتہ دار تھا، اس کے مرحومین کے لیے مجلس تھی تو چلو میں نے اس کو منہ دکھانے کے لیے مجلس میں شرکت کر لی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے پاس سونے کا تار ہو اور اس پہ آپ کپڑے ٹانگ دیں۔ اگر آپ نے یہ کیا تو ایسے ہو جائے گا۔ تو آپ کسی مقصد سے آئیے گا اور کسی مقصد سے یہاں سے لے کے جائیے گا۔ اب مجھے آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا ہے، چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور میرا مقصد کیا ہوگا؟ میرا مقصد یہ ہوگا کہ بلاخر میں نے بھی تو محنت کی ہے، 40 کلومیٹر تقریباً فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، 40 کلومیٹر واپس جاؤں گا تو میں بھی تو کچھ حاصل کر کے جاؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی حاصل کریں اور ایسا حاصل کریں کہ اس مجلس کا ثواب جن مرحومین مومنین مومنات کے لیے مجلس ہو رہی ہے وہ ثواب جب تک آپ اور میں زندہ رہیں وہ ثواب بنتا رہے، ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ اس مجلس کا ثواب دائمی رہے انشاءاللہ۔ اب میں چند بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ایک خاص پوائنٹ سے شروع کرتے ہوئے انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس کے دوران لوگوں کے ذہن پہ سوال پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ جس سطح فکری پر آئے ہوں اس سے بلند ہو کر جائیں۔ آپ ایسا نہ ہو کہ کلاس اے میں آئے تھے، ایک کلاس میں آئے اور ایک ہی میں جائیں، نہیں، آپ تھوڑا سا بہتر ہوتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سارے ثواب کی مجلس ہوتی مردوں کے نام پر ہے، لیکن اس کا فائدہ مردوں کو زیادہ ہے یا زندوں کو زیادہ ہے؟ بھائی یہ تو میں نے نہیں سنا کہ کوئی زندہ اور اس کے سارے ثواب کی مجلس ہو گئی، یہ تو میں نے نہیں سنا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس سارے ثواب کی مجلس ہوتی تو مردوں کے لیے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا اصلی فائدہ مردوں کو ہوتا ہوں یا زندوں کو؟ بھائی مجھے ایک بات دین کے معاملے میں پتہ ہے، جس دن اس کو اور سنیے گا، آپ سن رہے ہیں، پروردگار آپ کی صلاحیتوں میں اور جس دن دین مردوں کے زیادہ کام آئے اس دن یہ دین مردہ ہے۔ جس دن دین زندوں کے کام آنا بند ہو جائے، مردوں کے زیادہ کام آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دین مردہ ہے، دین مردہ ہے۔ زندہ دین زندوں کے کام آئے گا پہلے، مردوں کے بھی کام آئے گا۔ مردہ دین سب مردوں کے کام آئے گا، زندوں کے کام نہیں آئے گا۔ اب آپ مجھ سے بتا دو، یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ تو الحمدللہ زندہ ہے، اس مجلس کا کوئی فائدہ اگر ان زندوں کو نہیں ہوا تو یہ مجلس مردوں کی مجلس ہے۔ آپ یہ بس ذہن میں رکھیے گا، جس دن آپ دیکھیں مجلس میں یہ ہوا کہ آپ آئے بیٹھے چلے گئے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کیا فائدہ ہوا، اس کا مطلب ہے مجلس مردوں کی، یہ زندوں کی مجلس نہیں ہے۔ آواز بلند تر سلوات اس کا مطلب ہے میرے مومن بھائی نے مجھ سے کہا کہ مولانا مجلس پڑھتے ہیں، میری والدہ کے اس سارے ثواب کے لیے۔ اچھا میں کیا سوچ کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی والدہ کو ثواب پہنچانا ہے بس۔ اگر میں یہ سوچ کر آیا تو میں مردوں کا خطیب ہوں، اس کا مطلب مردوں کا خطیب ہوں۔ اور اگر میں یہ سوچ کر آؤں کہ اس سارے ثواب تو مرحوم والدہ کو ہوگا، مرحومہ کو، لیکن فائدہ جو اصلی دینا ہے وہ زندوں کو دینا ہے۔ اب مجھے کس کو فائدہ دینا ہے؟ آپ کو فائدہ دینا، آپ کو فائدہ دینا۔ میں فوراً آتا ہوں اس بات پہ، کیا فائدہ دوں بھائی، کیا فائدہ دوں آپ کو؟
کیوں؟ فائدے کئی قسم کے ہوتے ہیں، فائدے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ خالی تھا، میں نے اس کو گھر میں بلایا، اسے کھانا کھلا دیا، فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ فائدہ ہے۔ ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا مجھے کچھ دو، میں نے اس کو 10 15 20 50 80 توفیق 100 500 جتنا تھا میں نے دے دیا۔ یہ بھی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فائدہ ہے۔ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ فائدہ جو کبھی ختم نہ ہو کسے کہتے ہیں؟ کیوں؟ آج میں نے کھانا کھلایا، 2 بجے کھانا کھلاؤں گا، 4 بجے پیٹ خالی ہو گیا، 50 100 500 روپے دوں گا، تھوڑی دیر میں خرچ کرے گا، پھر خالی ہو گیا، معاملہ ختم۔ تو کچھ مشرقی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہاں پر یہ جملہ بہت مشہور ہے، اب پوری دنیا نے سیکھ لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھوکے کو مچھلی مت دو، مچھلی پکڑنے کا کانٹا دو۔ بھوکے کو مچھلی مت دو کیونکہ یہ تو 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، اس کو مچھلی پکڑنے کا کانٹا دو، اس کو بولو کانٹا پکڑو، جاؤ مچھلی پکڑو، تم کبھی بھوکے نہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کانٹا مت دو، درخت کی لکڑی سے کانٹا بنانا بھی سکھا دو تاکہ اس کا کانٹا ٹوٹے تو پھر دوبارہ تمہارے پاس نہ آئے، درخت سے لکڑی کاٹے، کانٹا بنائے، مچھلی پکڑے۔ اب میں آپ کو کچھ ثواب تو وہ دوں انشاءاللہ، خدا یہ خیر نصیب فرمائے، جو 1 1.5 گھنٹہ چلے جب تک آپ یہاں بیٹھیں، لیکن کچھ ثواب ایسا ملنا چاہیے جو ہمیشہ چلے۔ کب تک چلے؟ جب تک آپ زندہ ہیں۔ نہیں، یہ دنیا تو اتنی سی ہے، اتنی سی دنیا۔ روایت کہتی ہے ہماری جو اصلی دنیا ہے اگر اس کو ایک صحرا سمجھو، روایت کہتی ہے اگر ہماری زندگی یہاں آگے اس کے آگے اس کے آگے ہماری پوری زندگی جتنا ہم ہیں اگر وہ سب ایک صحرا ہو تو دنیا کی زندگی ریت کا ایک ذرہ ہے۔ ریت کا ایک ذرہ، یہ نومبر کا ہے، اس کے باہر مٹی پڑی ہے، صحیح ہے۔ یہ جو کتنے ایکڑ زمین ہے اس کے اوپر کتنی مٹی ہوگی؟ ایک چٹکی نکالو، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور لوگ کس پہ مر رہے ہیں؟ چٹکی، اس پہ قتل کر رہے ہیں، اس پہ دھوکے دے رہے ہیں، اس پہ گردنیں کاٹ رہے ہیں، اس پہ لیوریں کر رہے ہیں، اس پہ نفرتیں کر رہے ہیں، چٹکی کے اوپر۔ فرشتے کہیں گے، فرشتے ہم لوگ کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ کتنے دیوانے ہیں، ایک زمین کی چٹکی کے اوپر اتنے مر رہے ہیں اور باقی کا نہیں سوچ رہے کہ باقی کا کیا ہوگا۔ ہمارا کیسے ہے؟ تو مجھے آپ سے آپ کو کہاں کا فائدہ دینا ہے؟ اس دنیا کا چٹکی ہے۔ تو آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں مولانا چٹکی صحیح، اس کا بھی فائدہ دیکھو، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ چلو وہ بھی صحیح، کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو دنیا میں بھی کام آئے، دنیا کے بعد بھی کام آئے، کوئی ایسی بات دنیا میں بھی کام آئے، دنیا کے بعد بھی کام آئے، یعنی یہاں زندہ رہو اچھی زندگی گزارو، جب موت آئے اچھی موت آئے، جب موت کے بعد اٹھو باعزت اٹھو، جب حساب ہونے لگے آسانیاں مل جائیں، پورے صراط پہ سے گزرو، محافظت کی جائے، جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں داخل ہو جائے۔ یہ سب ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، سب ہو سکتا ہے۔ اور وہ پوائنٹ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اچھا، اگر ایک اور جملہ عرض کرتا ہے، یہ پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہے اگر اس پر عمل ہو گیا باقی سب کچھ ملتا ہے، اس پہ عمل نہیں ہوا پھر کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، پھر وہ بندہ مجھ سے کہنا کہ مولانا جو آپ نے کہا اس پر عمل نہ کروں اور ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھوں، نہیں ملتا، نہیں ہونے والا۔ ابھی جب میں پوائنٹ کروں گا آپ دیکھیے گا، آپ کو یقین آئے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں، محمد و آل
چلیے اب شروع کرتے ہیں، آپ کا وقت بہت زیادہ لے لیا، اس سے نہ لیں۔ یہاں پہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ خدا اتنی عبادتیں کہتا ہے کرو، قرآن پڑھو، دعائیں پڑھو، عبادتیں کرو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، سب کے پیچھے ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ ہمیں دنیا میں بھیج دیا، اس میں معاش کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم، اب تک تو تم جنت میں بیٹھے تھے نا، نہ تمہیں دھوپ تھی، نہ تمہیں رہنے کی جگہ چاہیے تھی، نہ تمہارا پیٹ خالی ہوگا، اب یہ سب آئے گی مصیبت، اب یہ سب آئے گا، اب دھوپ بھی کم کرے گی، سایہ چاہیے ہوگا، اب پیٹ بھی خالی ہوگا، پیٹ بھرنا پڑے گا، اور اب تمہیں سونے کے لیے جگہ بھی چاہیے ہوگی۔ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، یہاں یہ ساری مصیبتیں آئیں گی۔ لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں، خدا نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا اس کام سے؟ حضرت آدم کو خدا نے ہوشیار کیا کہ اے آدم، اب تک تو دھوپ نے نہیں ستایا تھا، اب دھوپ ستائے گی، اب تک پیٹ نہیں خالی ہوا تھا، اب پیٹ بھی خالی ہوگا، پانی بھی پینا پڑے گا، صحیح ہے، لیکن آدم کو بھیجا اس کے لیے تھا کہ پیٹ خالی کو بھر لے۔ آدم کو بھیجا اس لیے تھا کہ دھوپ کے نیچے سایہ بنا لے، اس کے لیے بھیجا تھا؟ نہیں، یہ تو کہا کہ یہ چیلنج آئے گا۔ کام کیا تھا؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری غلطی یہ ہے کہ جو خدا نے کہا تھا کہ یہ چیلنج ہوگا، ہم سمجھ رہے ہیں ہم اسی کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ تو لوگ زندہ اس کام کے لیے ہیں کہ صبح کو ناشتہ کریں گے، دوپہر تک کھانے میں بھوک لگے گی، پھر کھانا کھائیں گے، پھر دوبارہ کھانے کے بعد بھوک لگے گی، پھر تیسرا کھانا کھائیں گے، پھر ایک گھر بنائیں گے، پھر ایک سونے کی جگہ پکڑیں گے، پھر کچھ پیسہ کمائیں گے۔ لوگ زندہ اسی کے لیے۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد وعلیہ بھائی، آپ زندہ کس کے لیے ہو؟ کھانے کے لیے زندہ ہو؟ تو جب مر جاؤ گے تو پھر کس لیے زندہ ہو؟ برزخ میں تو بھوک نہیں ہے، زندہ کس لیے ہو؟ تو ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے جس کو چیلنج خدا نے کہا تھا، ہم نے سمجھا کہ اس کے لیے زندہ ہے۔ ابھی بہت سارے لوگوں سے پوچھو، آج آپ کی عمر مثال کے طور پر 20-22 سال ہے، آگے آپ کیا کریں گے؟ تو وہ کہے گا کہ میں فلاں ڈگری لوں گا، اس کے بعد میں جاب کروں گا، اپنا بزنس کروں گا، میں کمائی کروں گا، میں فیملی بناؤں گا، میرے بچے ہوں گے، پھر وہ بچے بڑے ہوں گے، پھر آگے کا نہیں بولے گا کہ پھر میں مر جاؤں گا انشاءاللہ، نہیں بولے گا، صحیح ہے۔ اچھا، اس سے کوئی پوچھے کہ وہ جملہ بھی تو بتاؤ، آگے میں مر جاؤں گا، پھر سب کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بھی تو بولو۔ اپنی کیریئر پلاننگ میں موت کو کیوں نہیں ڈال رہے؟ سارے کیریئر پلان کرتے ہیں مرنے سے پہلے تک کے، کیا مرنا نہیں ہے؟ اس کو پلاننگ میں کیوں نہیں ڈالتے؟ ہاں تو کیریئر پلاننگ میں ایسے کرو، کہو مولانا میں نے کیریئر پلاننگ کر لی ہے، یہاں اس دنیا کے اندر 30-40 سال رہوں گا، میرا اصلی کیریئر مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ کیوں؟ یہ تو چٹکی بھر ہے، اصلی تو آگے ہے۔ یہ کیریئر پلاننگ کیوں نہیں کی؟ جو ہماری غلطی ہے نا، سب سے بڑی غلطی جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے سب نے اپنی توجہ ساری کی ساری دے دی دنیا میں، اس میں جینا، اس میں مرنا، اس میں عزت، اس میں بے عزت، اس میں طاقت، اس میں کمزور، اس میں سب کچھ۔ جس کو مولا نے کہا تھا میں نے تجھے طلاق دی، واپس بھی نہ آنا، اس سے ہم معاشقہ کرنے بیٹھے۔ تو میرے علم کی انتہا کیا بنی؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، میرے علم کی اور میری ساری چیزوں کی انتہا یہ بنی کہ میری دنیا کیسے چمکے گی۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ہماری روایتوں میں یہ تھا کہ ربنا لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا، خدایا دنیا کو میرے علم کی انتہا قرار نہ دینا۔
پھنس گئے اس میں. اچھا اب مشکل کیا ہے؟ اب ایک آدمی سے کہو کہ بھائی تم دنیا کے پیچھے کیوں اتنے مرے جا رہے ہو؟ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہ نہیں کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا قبریں کس نے نہیں دیکھی ہیں, مردے کس نے نہیں دفنائے, سب نے دیکھی ہیں. مشکل یہ ہے میں پیچھے ہٹ گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, دیکھا دیکھی. سب سے بڑی مشکل یہ ہے. آج میں دنیا کی دوڑ سے نکل گیا تو لوگ مجھے کہیں گے یہ عجب پاگل آدمی ہے, اس کے پاس اتنے چانسز تھے, اس نے سب چھوڑ دیا, یہ دیوانہ ہے. یہ برداشت نہیں ہے. اچھا عجیب بات یہ کہ ہماری روایت نے ہم سے یہ کہا تھا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں عزت کمانے کے لیے گناہ کرنا پڑے گا, جس میں پیسہ کمانے کے لیے سود کھانا پڑے گا. ایک زمانہ آئے گا. تو انہوں نے فرمایا سلام ہو اس پر, خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو اللہ کے حلال کی بے عزتی پر خوش رہے. یعنی وہ کہہ میں حلال کماؤں گا تو مجھے بے عزت بولتے ہو, بولتے میں حلال کماؤں گا تو مجھے غریب فقیر بولتے ہو, بولتے رہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں حلال کماؤں گا. فرمایا توبہ اس کے لیے خوش قسمتی ہے جو ایسا ہو. اچھا ہم میں سے کون ایسا ہونے کو تیار ہے؟ اگر میرے پاس چانس ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا خطیب بنوں, چاہے چار جھوٹ بول کر ہی صحیح, میں کیوں نہ بولوں, چاہے لوگوں کو دھوکہ دے کر ہی صحیح, اگر نام چمک رہا ہے تو میں کیوں چھوڑوں؟ کوئی ہے مائی دلال کو چھوڑنے کو تیار؟ ایک انچ زمین کسی کو قبضہ کرنے کا موقع ملے چھوڑے گا کوئی؟ جا کے دیکھ لو پوری کالونی کے اندر تم لوگوں نے ہر ایک نے کبھی اپنے اپنے گھر کے سامنے انکوریجمنٹ کی ہوئی, کیا کیا بھائی؟ کوئی ہے کوئی ایک انچ چھوڑنے کو تیار ہو جائے؟ سب کرنا ہے, میں بھی کروں گا, سب جہنم میں جائیں گے, تم جاؤ. ادھر تو کہتے ہو نہیں میں حسینی ہوں, تو امام حسین نے کیا سکھایا تھا؟ ساری دنیا خوش کرے تو ہم حق کے لیے جاتے ہیں, وہاں تو کہتے حسینی ہوں. سب جھوٹ بول رہے ہیں, میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں, تم حسینی ہو یا قوم ہو, یہ بتاؤ. سید الشہداء نے ہم سے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا جھوٹ بول کر زندہ رہے, تم آدھا جملہ جھوٹ کا نہیں بولنا, تمہاری زبان پہ جھوٹنا. گھر کا لشکر سامنے آیا, 1000 کا لشکر تھا, سید الشہداء کے لوگ بہت کم تھے. سید الشہداء کے کچھ لوگ سید الشہداء کے پاس آئے, کہا مولا یہ پیاسا تھا, پانی آپ نے پلا دیا, ابھی بھی اس میں طاقت نہیں ہے, ہم کم ہیں, یہ 1000 ہے, ہمارے لیے اس کو مارنا مشکل نہیں ہے, اس کا کام ختم کر دیں. اس نے ہمیں روکنے کی جرات کی ہے, اس کا کام ختم کریں, اس کا کام ختم کریں گے, نہر کے اوپر لشکر ڈالیں گے, اپنا قیام کریں گے. یہ ہمیں روک سکتا ہے کیا؟ اس کی 1000 کی طاقت کتنی ہے؟ سید الشہداء کے اندر لشکر میں ایسے ایسے بندے تھے جو 1000 پہ بھاری تھا. 1000 یعنی پورے گھر کا لشکر آتا, ایک سید الشہداء کا مجاہد جاتا, وہ 1000 کا لشکر ٹک نہیں سکتا تھا اس کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ مولا اس کو آپ نے پانی پلا دیا, دشمن تھا یہ, آپ نے پانی پلایا, اب یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم پانی کے اوپر ہم اپنا خیمہ نہیں ڈالیں گے, اس کو جنگ کی دعوت دیں, اس کو جنگ کے لیے بلائیں, اس کو مار کے بتا دیں گے جب تک کوفے سے پورا لشکر آئے تو ہم پانی کے اوپر بیٹھے ہوں گے, کہ ہمیں ہلا نہیں پائیں گے. سید الشہداء نے کیوں نہیں کیا؟ جنگ کی اسٹریٹجی صحیح ہے یا غلط ہے؟ اسے وہ دوستی کے لیے آیا یا دشمنی کے لیے آیا؟ آگے دشمنی کے لیے آیا. کیوں نہیں حملہ کیا؟ سید الشہداء نے صرف ایک جملہ کہا, جب تک اس نے ہم پہ تلوار نہیں اٹھائی ہم اس پہ تلوار نہیں اٹھائیں. ایک اصول پر جان قربان کر کہا, جب تک اس نے ہم پہ تلوار نہیں اٹھائی ہم اس پہ تلوار نہیں اٹھائیں, چاہے کہ ہمارا پانی ہو, ہم تلوار نہیں اٹھائیں. صفین میں, جمل میں, نہروان میں
امام کا لشکر کھڑا ہوتا تھا، دشمن کا لشکر کھڑا ہوتا تھا، امام کی لشکر کہتے تھے مولا اجازت دیں۔ ایک موقع پر نعوذ باللہ تعالیٰ کسی نے یہاں تک کہا کہ شاید علی کی عمر گزر گئی ہے، جنگ میں تھوڑی کمی آئی ہے۔ سید الشہداء نے کھڑے ہو کر کہا کہ جب میں جوان تھا تو موت سے نہیں ڈرا تھا، اب کہتے ہو موت سے ڈروں گا؟ تو لوگوں نے کہا پھر آپ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیا انہوں نے ہمارا خون بہایا ابھی تک؟ کیا انہوں نے ہمارا خون بہایا؟ کہا نہیں۔ کہا جب تک انہوں نے ہمارا خون نہیں بہایا ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ کہا مولا پھر کب تک کھڑے رہیں گے؟ کہا ایک کام کرو، کہا ایک کام کرو، تم میں سے کوئی ہے جو مرنے کے لیے تیار ہے؟ بہت سارے کھڑے ہو گئے۔ کہا دردناک موت۔ پھر کچھ کھڑے ہو گئے، ہم تیار ہیں۔ ایک جوان کو کہا تمہارا ماں باپ؟ ہم نہیں، میں اکیلا ہوں۔ کہا مرنے کے لیے تیار؟ دردناک موت آئی، کہا میں تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، کفن پہناؤ، کفن پہناؤ، قرآن کریم اس کے ہاتھ میں دو۔ کہنے کہ تمہارے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ کوئی لشکری نہیں جائے گا، تم دونوں ہاتھ میں قرآن اٹھانا، ہمارے لشکر سے نکل کر ان کے لشکر کی طرف جانا اور ان سے کہنا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہیں قرآن کی دعوت دیتے۔ کہا مولا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد یہ جہنمی لشکر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، تمہیں قبول ہے؟ کہا مولا مجھے قبول۔ تینوں جنگوں میں یہ ہوا۔ امام نے اصول میں جانتے تھے، امام کے اصحاب نے اصول میں جانتے تھے، ہم سے اصول نہیں سنبھالے جا رہے۔ کیوں؟ ہمیں لوگوں کا دیکھا دیکھنا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، دیکھا دیکھی برداشت نہیں ہو رہا۔ کیا کوئی ہے جو مجھ سے یہ کہے مولانا مجھے نہیں پتا جھوٹ بولنا حرام ہے یا حلال ہے؟ کوئی ہے؟ ساری زندگی مجلسوں میں کیا سنا ہے؟ اچھا کوئی ہے جو یہ کہے مولانا مجھے نہیں پتا دھوکہ دینا حلال ہے یا حرام ہے، رشوت دینا حلال ہے یا حرام ہے؟ کوئی ہے جو کہ نہیں؟ دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ کوئی ہے جو کہ کوئی ہے جو نہ کرے گا؟ کوئی ہے جو نہ کرے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں کر رہے ہیں یہ گناہ؟ سب کر رہے ہیں۔ تو تم اہل بیت کی منطق کے خلاف کیوں چل رہے ہو؟ اہل بیت کی منطق سب کی نہیں ہے، اہل بیت کی منطق حق کی ہے، ان کی منطق حق کی ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ آئیں یہاں پر کسی کے ساتھ ثواب کے لیے، پہلی چیز جو مجھے آپ کو یاد دلانے کی، میں نے یاد دلانے کی کوشش کی، مجھے کہ یہ نہ سوچنا تم نے نہیں مرنا، میں نے نہیں مرنا۔ آج شام تمہیں میرے مرنے کی خبر آ سکتی ہے، شام دور کی بات ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے آ سکتی ہے، آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ موت میں کتنی دیر ہے؟ چند سیکنڈ۔ جب یہ خبر آ سکتی ہے تو سب سے پہلے سوچو موت سے پہلے کی زندگی بڑی ہے یا موت کے بعد کی زندگی بڑی ہے؟ موت کے بعد کی زندگی صحرا کے برابر میں ایک ریت کی چٹکی ہے، موت کے بعد کی زندگی بڑی ہے۔ تو بہت بعد کی زندگی کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ حق اور اصول کی زندگی گزارتے ہوگا، دیکھا دیکھی کر کے نہیں ہوتی۔ کیوں دیکھا دیکھی؟ قبر میں جانے تک ہے، قبر میں جانے تک ہے کہ کفن کتنا اچھا تھا۔ قبر میں گیا، اب اوپر محل تھا، گاڑی تھی، کفن سونے کا تھا، اب ختم۔ اب شروع ہوگا دوسرا کام۔ اب یہ پوچھا جائے گا تمہاری زندگی کو، تمہاری زبان کو جھوٹ کی عادت تھی تو یہ گروہ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سچ کی عادت تھی تو یہ گروہ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔
اب بندہ کہے گا خدایا مجھے تو اس گروہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کہیں گے نہیں، اصول کی بات، سچے ہو یا جھوٹے ہو، یہ گروہ سچوں کا ہے، یہ گروہ جھوٹوں کا ہے، تم کون تھے؟ تمہاری مرضی چلے گی؟ مرنے کے بعد کسی کی مرضی چلے گی؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کیوں بھول گئے؟ دنیا کی بھیڑ چال نہ بلاتی ہے۔ ابھی بھی میں پوری جان لگاؤں گا نا، جتنی محنت کروں گا آدھے گھنٹے کے لیے یاد آئے گا، دروازے سے باہر نکلیں گے پھر دنیا میں اتنا بتاتا جاؤں، مرنے کے بعد آپ کی میری مرضی نہیں چلے گی، یہاں چل جائے گی، دیکھو معذرت کے ساتھ، نعوذ باللہ تعالیٰ، سب نعوذ باللہ تعالیٰ، میں باہر جھوٹ بول رہا ہوں گا، اندر عزا خانے میں آ جاؤں گا، یہاں میری مرضی چل رہی ہے، دیکھو میں آ گیا عزا خانے کے اندر، یہاں کسی نے نہیں روکا کہ تم جھوٹ بولتے تھے تم آ جاؤ، تم سچ بولتے تو یہاں آؤ، کسی نے نہیں روکا، یہاں مرضی چلے گی، مرنے کے بعد نہیں چلے گی۔ یہ جو منکر و نکیر کے سوال جواب ہے نا، یہ رٹے سے جواب نہیں ہونے، اگر یہ رٹوں سے جواب ہو رہے ہوتے نا تو ہم سب کی خبروں میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب لکھ کے رکھ دیتے کہ جب منکر نکیر سوال پوچھے تو تم لوگ یہ کاغذ نکال کے جواب دے دینا ہے۔ اس سے نہیں ہوگا، کس سے ہوگا؟ یہ جو زندگی گزار رہے ہو یہ جواب لکھا جا رہا ہے۔ وہ پوچھیں گے تمہارا رب کون تھا؟ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ اب میں کہنا چاہوں گا اللہ، تو کہیں گے نہیں، زندگی بھر تو تم سمجھ رہے تھے کہ تمہارا کاروبار تمہیں پال رہا ہے، تم تو اپنی جاب پہ اتنے مر رہے تھے جیسے تمہاری جاب تمہیں پالتی ہے، اب تم کیوں خدا کہنا چاہتے ہو؟ پہلے اگر کوئی کہتا تھا رشوتیں چھوڑ دو تو کہتے تھے اگر یہ چھوڑ دیا تو میری زندگی کیسے چلے گی؟ تو تمہارا رب تو تمہاری رشوت تھی، اب کہتے ہو اللہ، زندگی بھر تو رب کسی اور کو سمجھا تھا۔ امام کون ہے تمہارا؟ مولا کا نام لینا چاہے گا، لوگ کہیں گے نہیں، مولا کا کیسے نام لیا؟ امام وہ ہوتا ہے جس کی سن کر انسان کہتا ہے سمعن و طاعتن، جو کہا وہ پورا ہوگا۔ انہوں نے کب علی کی بات کو پورا کر کے دکھایا؟ کب؟ امیر المومنین کا کوئی ایک صحابی پتہ ہے فجر قضا کرتا ہوں، امیر المومنین کا کوئی ایک صحابی پتہ ہے تو فجر تک سوتا ہو؟ تم کہہ رہے ہو تمہارا امام علی ہے، کس منہ سے؟ بس اس وجہ سے کہ تم نے ایک نعرہ لگایا، رشتے چھوڑ دیں گے ایسے؟ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ ہمارے جواب لکھے جا رہے ہیں عام لوگ۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے جواب لکھ کے کیا بھیجا ہے؟ الہ، تمہارا الہ کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ کون بے وقوف قبر میں جا کے یہ بات کہے گا اللہ کی سوا کوئی اور؟ کون بے وقوف کہے گا؟ تو وہ فوراً کہے گا میرا معبود، فوراً کہیں گے رک جاؤ، معبود وہ ہوتا ہے جس کی خاطر انسان سب کچھ کرتا ہے۔ تم کس کی خاطر زندگی میں فیصلے کرتے تھے؟ اللہ کی خاطر۔ تمہیں تو دیکھا دیکھی نے مارا ہوا تھا، تم زندگی میں فیصلے، تم شادی بیاہ کے فیصلے بھی اس پہ کرتے تھے کہ خاندان میں کیا ہوتا ہے، کیا کروں گا تو میری نام اٹھے گی، میرا نام چمکے گا۔ تمہارا معبود کون تھا؟ قرآن کریم فرماتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا و حوث کو اپنا معبود بنایا تھا، جو اس کی ہوا و حوث کہتی کر لیتا۔ معبود تو وہ ہوتا ہے، تمہارا معبود کون ہے؟ ہوا و حوث کہتی ہے مجھے صبح کو سونا ہے، سوتا رہتا ہے، فجر نہیں پڑھتا، معبود کون ہے؟ کہتا ہے اللہ ہے۔ اللہ نے تو فجر میں پڑھنے کا حکم دیا، کہاں سے وہ معبود ہوا تمہارے؟ تم میرے ایک اور جواب دو گے کہ کچھ دیر کے لیے خدا معبود ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے میری ہوا و حوث، اس کو ہم کہتے ہیں شرک، اس کو کہتے ہیں مشرک۔
کچھ دیر کے لیے خدا کی چلاتا ہوں، کچھ دیر کے لیے اپنی چلاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ ہم لوگ کیوں اپنے آپ سے کھیل رہے ہیں؟ اچھا اس میں کوئی ایسی بات کہی جس کے لیے فلسفے کی ضرورت ہے؟ کوئی نئی بات کہی ہے میں نے ابھی تک؟ سیدھی بات، 2 + 2 4 ہے، اس میں کوئی دھوکہ دینے کی گنجائش ہے؟ کہاں جو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ صرف کیا ہے، دیکھا دیکھی میں چل رہا ہے۔ اب کوئی مولوی بھی نہیں کہہ رہا، کیوں؟ سب ایسے کر رہے ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے تو سنانے والا بھی نہیں سنانا چاہتا۔ اور کیا وہ فارسی میں محاورہ کہتے ہیں، تم میرا حاجی ہو میں تو حاجی ہو گیا، تم مجھے کہو جنتی میں تم کو بولوں گا جنتی، معاملہ کا صاحب تم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے۔ کہاں سے شروع کریں؟ اگر ہماری زندگی اچھی ہوتی نا تو ہمارا امام غیبت میں نہیں ہوتا، اگر ہم سب اچھے ہوتے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بھائی اگر سب کچھ اچھا ہوتا تو غیبت ہونی چاہیے تھی کیا؟ نہیں۔ اگر ہم اچھے ہوتے تو غیبت نہیں ہوتی، تو غیبت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ترقی کر رہے ہیں، ابھی صحیح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ دیکھو ایک بات طے شدہ ہے، غیبت ختم ہو جائے گی، امام تشریف لے آئیں گے، اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ منکر پہ لانا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ امام نے آنا ہے، صحیح ہے، صرف ایک مسئلہ ہے، ہم کہاں ہوں؟ انہوں نے آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ خدا قیامت نہیں کرے گا جب تک میرا فرزند نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سب کے پاس ہے، شیعوں کے پاس بھی، سنیوں کے پاس بھی، حتیٰ وہ جو وہابی اور حنبلی کہتے ہیں ان کے پاس بھی ہے کہ قطعاً آئیں گے۔ صرف ایک مشکل ہے، جب وہ آئیں گے ہم کہاں ہوں؟ اچھا آپ معاملہ ختم کرتا ہوں، میں نے بڑا وقت دیا آپ کا، مولانا کو بھی انسان میں ڈالا ہوا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو کوئی یہ کہ مولانا شروع کہاں سے کریں؟ تو بہت ڈانٹ لیا، بتاؤ شروع کہاں سے؟ دیکھو سب سے پہلی بات یہ طے کر لو کہ تم نے اللہ کا بندہ بننا ہے یا اپنا بندہ بننا ہے، یہ پہلے طے کرو۔ اللہ کا بندہ بننا ہے یا لوگوں کا بندہ بننا ہے، یہ طے کرو۔ آپ لوگوں کو خوش کرنے پہ اتنا مت کرو، یہ لوگ تمہارے کام نہیں آئیں، یہ لوگ کسی کے کام نہیں ہیں۔ آج میں ایک تقریر کروں، لوگ مجھے دیکھ لیں گے، شاید خوش بھی ہو جائیں گے، کل مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، میں پڑھا رہوں گا ادھر ادھر، چلتا ہے۔ دنیا میں کم ہوا ایسا ہے، بہت ایک آدمی بڑا مشہور ہوتا ہے، بڑے جناب آگے پیچھے لے دے یہ وہ، ایک وقت آتا ہے کسی جگہ کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں ان لوگوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے اتنے مر رہے ہو؟ اس نے کس کے ساتھ وفا کی؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے ناک کٹ جائے گی، لوگوں نے کہاں کسی کا ساتھ دینا ہے، کیوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے دو؟ لوگ یہی دنیا بن جاتی ہے۔ پہلے یہ طے کر لو اللہ کا بندہ بننا ہے، اپنا بندہ بننا ہے، لوگوں کا بندہ بننا ہے، کس کا بندہ بننا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا ہے، جو خدا کہہ رہا ہے وہ کہے گا مولانا اگر ہم نے یہ جو خدا کہہ رہا ہے وہ کرنا شروع کر دیا، ہماری زندگی سے خوشیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری دولتیں چھن جائیں گی، ہمارے گھر بار لٹ جائیں گے۔ بے وقوفو، شیطان کی پیروی سے جو ملا ہے خدا کی پیروی سے وہ بھی نہیں ملے گا؟ کیسی باتیں کر رہے؟ جو شیطان کی پیروی سے مل گیا ہے اور بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے میں نے خدا کی پیروی کی تو یہ نہیں ملے گا، کیسی بات ہے؟ شیطان تو کنجوس ہے، خدا سخی و فیاض ہے۔ اس کنجوس کی پیروی کرنے سے ملتا ہے اور اس فیاض کی پیروی کرنے سے نہیں ملے گا۔ کیسی بات ہے؟
میں زندگی گزاروں تو ملے گا، اور جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں اس کی خوشی پہ زندگی گزاروں تو نہیں ملے گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ایک وزیر تھا، جیسے کہانیوں میں سناتے نا بادشاہ وزیر، ایک وزیر تھا، وہ ایک بادشاہ کی خدمتیں کرتا تھا 25-30 سال آگے پیچھے، نہ صبح نہ شام، نہ سونا نہ جاگنا، جو بادشاہ کہہ رہا ہے کر رہا ہے۔ بادشاہ نے ایک محل بنوایا، اس کے اندر کچھ پیسز رکھوائے ڈیکوریشن کے ادھر ادھر۔ وہ ایک دن آیا وزیر، ایک ڈیکوریشن کا پیس تھا، بڑا بھدا سا بدنما بڑی جگہ پہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کس بیوقوف نے یہاں رکھا ہے؟ وہ بادشاہ نے رکھوایا، اس نے سن لیا۔ اب بادشاہ کو بڑی بےعزتی لگی کہ بھائی اس بیوقوف آدمی نے مجھے بیوقوف کہہ دیا سب کے سامنے۔ اس نے کہا کس بیوقوف نے رکھا ہے؟ بادشاہ نے سن لیا، بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ 25 سال 30 سال خدمتیں کی، جہنم میں گئی ایک جملے کے اوپر، جیل میں چلا گیا۔ جیل میں چلا سڑتا رہا۔ ایک دن داروغے سے کہا، جو جیلر تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہو ایک دفعہ مجھے 10 منٹ کے لیے اپنے سامنے آنے کا۔ کہنے لگا کہ میں نے تیری سفارش کی تھی ایک دفعہ بادشاہ سے، اس نے کہا کہ میرے سامنے اس کا نام بھی مت لینا، اگر میرے سامنے لائے میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو کہنے لگا کہ اس سے کہو کہ چاہے بعد میں قتل کر دے، مجھے 10 منٹ کے لیے سامنے جانا، اور معافی بھی نہیں، میں آزادی کے لیے نہیں کہوں گا، جیل میں رہوں گا، صرف 10 منٹ کے لیے سامنے بھیج دو، چاہے بعد میں قتل کر دے۔ میں نے ٹھیک ہے، جب تم مرنا ہی چاہ رہا ہے تو میں بھیج دیتا ہوں۔ وہ گیا بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 منٹ کے لیے آنا ہے، چاہے بعد میں گردن اڑا دے، اور آزادی کی درخواست بھی نہیں کروں گا۔ کہنے لگا چل آؤ دیکھو۔ وہ آ گیا، سامنے کھڑا ہوا، کہنے لگا تیرے پاس 10 منٹ ہے، بول دے تو نہیں بولنا۔ کہنے لگا میں نے اس سے بھی کم میں ایک جملہ کہنا ہے۔ کہنے لگا جیل جا کے مجھے ایک بات پتا چلا، 30 سال میں نے آپ کی خدمت کی، اگر میں اتنی خدمت خدا کی کرتا تو آپ سے بڑا بادشاہ بنا دیتا، اور 50 گناہ کرتا تب بھی معاف کر دیتا، اب قتل کرنا کرتا۔ نیچے جا کے مجھے یہ پتا چلا کہ اگر میں اس سے کم خدمت خدا کی کرتا نا تو مجھ سے تجھ سے بڑا بادشاہ بنا دیتا۔ میں احمق تھا کہ میں تیرے پیچھے پڑا۔ جو مرے گا وہ یہی کہے گا، جو مرے گا یہی کہے گا۔ اتنی محنت خدا کے لیے کر لیتا نا جتنا میں نے لوگوں کے لیے کی، دنیا کے لیے کی، تو خدا مجھے پتہ نہیں کیا بنا دیتا۔ آپ عقلمند بنو، آپ عقلمند بنو، دھوکے میں مت آؤ۔ اور یہ جو بہانے بازی کر رہے ہو نا، ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ واللہ جس اولاد کو حرام کھلا کے پالو گے نا، یہ اولاد تمہارے منہ پہ تماچے مارے گی۔ یہ میں تم کو ابھی بتا دوں، یہ تمہارے منہ پہ تماچے مارے گی۔ جس کو حلال حرام کھلا کے پالو گے نا، اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے اولاد کی خاطر رشوتیں کمائی، اولاد کی خاطر یہ کیا وہ کیا، یہ اولاد مرنے سے پہلے تمہیں تماچے مارے گی اگر یہ کیا۔ اگر حرام میں عزت ہوتی تو خدا حرام کا حکم دے دیتا۔ اگر حرام میں خوشی ملنی ہوتی تو خدا ہماری خوشیوں کو کیوں روکتا؟ نہیں ہے اس میں خوشی، نہیں ہے اس میں عزت، بلا وجہ میں دھوکے مت دو اپنے آپ کو۔ اللہ کی باتیں میں آؤ، اللہ کے حلال میں کون سی کمی ہے؟ حلال میں کون سی کمی ہے تو حرام میں جا رہے ہو؟ جس نے حلال میں زندگی گزاری ہے اس کی خوشیاں تمہیں پتہ ہیں؟ ہم لوگ ان کی خوشیوں کو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ جتنے خوش رہے، جتنے سکون میں رہے۔ صحراؤں میں بھی بھوکے مرے ابو ذر کی طرح تو صاحب زر مرے گا، بلند مرے۔ وہ سعودی عرب کے جو عالم کو شہید کیا تھا شیخ نمر نے ایک جملہ ایسا زبردست جملہ کہا تھا، مجھے طالب علم کرنے میں اب کتنے سال ہو گئے مجھے یاد بھی نہیں آ رہا، 37 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، 84 میں طالب علم کا نام تھا الحمدللہ۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے جملے کم سنا، ایسا جملہ کم سنا، میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں ایسے جملے کم سنے، لیکن واقعہ ایسا جملہ کم سنا۔ انہوں نے کہا تھا سعودیوں کو، حکمرانوں کو خطاب کیا تھا، آل سعود کو، آل سعود سے کہا تھا تم کو جتنی بندشیں ہم پہ لگانی ہیں لگا،
تمہیں ہمیں جتنے ظلم کرنے کر لو، یا ہم زمین پہ زندہ رہیں گے احرار. احرار یعنی آزاد. اب احرار کہتے ہیں آزاد، ابرار کہتے ہیں نیکوکار، نیک بندے. تو انہوں نے کہا تھا تمہیں جتنی سختیاں ہمارے ساتھ کرنی ہیں کر لو، یا ہم زمین کے اوپر رہیں گے احرار، یا زمین کے نیچے رہیں گے ابرار. ہم زمین کے اوپر رہیں گے تو احرار ہوں گے، آزاد. شہید بہادر نمر کے بلندی درجات کے لیے صلوات. صلی علی محمد. تمام باتیں کرو. ایک وعدہ کر لو زندگی آخر. ایک وعدہ. میں جب بھی مجھ سے ایسی بات کہنی ہوتی تھی نا، پہلے میں کہتا تھا دو کام کرو. ایک سچ بولو، دوسرا منافقت نہ کرو. اندر کچھ یہ ہماری قوم کی عادت ہے، بالکل بلا تکلف. یہ ہماری قوم کی عادت ہے. منافقت کے ماہر ہو گئے، ہر جگہ منافقت کرتے ہیں. البتہ ظاہر کچھ لوگ بہت پاکیزہ ہیں، ان کا احترام محفوظ ہے. پہلے ہمیشہ یہ کہتا تھا دو کام کر لو. نمبر ایک سچ بولو، نمبر دو منافقت چھوڑو. پہلے میں یہ کہتا تھا کہ یہاں سے شروع کرو. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ان دو سے پہلے ایک اور ہے. کیونکہ میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ سچ بولتا ہے لیکن معنوی ترقی نہیں کر رہا. میں نے کسی کو دیکھا مثلا منافقت نہیں کر رہا لیکن معنوی ترقی نہیں کر رہا. تو میں نے کہا یہ کیا مانتا ہے؟ میں تو سمجھتا تھا ان دو میں حد ہے کہ سچ بولو اور منافقت نہ کرو. البتہ یہ بھی کم لوگ ہیں نا جو دو کام کرتے ہیں، وہ بھی کم ہے. لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک اور ہے. اچھا یہ دو میں نے کہاں سے نکالے تھے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات سے. وہ نبوت کے اعلان سے پہلے صادق تھے اور امین تھے. صادق تھے اور امین. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی کسی بھی انسان کو اس راستے پہ چلنا ہے، اسے سب سے پہلے صادق بننا ہے اور اس کو امین بننا ہے، اس کے اندر کھوٹ نہ ہو. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ اس سے پہلے ایک اور ہے، وہ اس سے بھی اہم ہے، وہ اس سے بھی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ بغیر کسی وقت لگائے میں نے یہ دیکھا کہ بھائی نبی کی جو صفت اللہ نے نبی کو دے کر یاد کیا ہے، وہ صادق نہیں ہے، وہ امین بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے رحمت للعالمین. رحمت للعالمین. صلی علی محمد. امام الرحمن دعائے توسل کے اندر نبی کے نام کے ساتھ جو صفت یاد کی گئی ہے، یا امام الرحمن، بسم اللہ، نبی کے نام سے اللہ نے جس سے یاد کیا رحمت للعالمین. اب مجھے ایک بات پتہ چلی، اچھا پوری دنیا میں کس کا احترام سب سے زیادہ واجب؟ دنیا میں ہمارے رشتوں میں والدین ہیں. کیوں؟ کہا یہ میری رحمت کا ایک مصداق، رب ارحمہما، رحمت. صحیح. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کو شروع کرنا ہے تو کہاں سے کرنا؟ اپنی ذات سے رحمت دکھاؤ، بس یہاں سے شروع. کیا مطلب؟ آپ نے ایک منظر دیکھا، کوئی شخص تکلیف میں ہے، آپ کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے رحمت نہیں، اس کا مطلب ہے رحمت نہیں. یہاں سے شروع. جانور کو بھی تکلیف میں دیکھو، تمہیں تکلیف کا احساس ہو، رحمت. اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ رحمت جاری کر دی، باقی صفتیں خود بہت جاری ہو جائیں گی. اب آپ اپنی زندگی میں ڈھونڈو مت کہاں رحمت کے خلاف چلا. کوئی شخص اگر رحمت کا نمونہ نہ بنے،
نہ صادق بن سکتا ہے، نہ امین بن سکتا ہے، نہ عابد بن سکتا ہے، نہ زاہد بن سکتا ہے، کچھ نہیں بن سکتا۔ نبی کی سیرت کی پیروی شروع ہوتی ہے رحمت سے۔ بس اب اپنی زندگی میں ڈھونڈتے رہنا آپ کے دل میں رحم ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں رحم ہے آپ کا چانس ہے، اگر آپ کے دل میں رحم نہیں ہے اس کا مطلب کام، اس کا مطلب ہے کہ شقاوت آ گئی، سختی آ گئی۔ رحم آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اب وہ کس کے لیے ہو؟ سب کے لیے۔ میں نے عرض کیا جانوروں کے لیے بھی۔ ہمارے پاس اتنی روایتیں موجود ہیں، میں نے بہت آپ کا ٹائم لے لیا، بس اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ رحمت کے اوپر جتنا غور کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا کی پوائنٹ ہے، یہ چاہیے۔ اب اس میں باپ اور ماں کے سامنے رحمت کا حصہ، اولاد کے لیے جو باپ بے دھڑک اولاد کو مارے جا رہا ہے، رحم نہیں کر رہا، یہ سمجھ رہا ہے اس کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں، یہ سمجھ رہا ہے اس کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ کیوں سوچا ایسا؟ جو بچے اپنے والدین کے اوپر رحم نہیں کرتے وہ سمجھ رہے ہیں ان کی عزاداریاں قبول ہو رہی ہیں۔ جو آپ ایک آفس میں کام کرتے ہو نا، آپ کا ایک چپراسی ہے، آپ کو اس پہ رحم نہیں آ رہا، اس کی سختی دیکھ کر مطلب معاملہ خراب ہے۔ کیوں رحم نہیں آ رہا؟ اور آخری بات، تم یہاں رحم نہیں کرو، زمین کے نیچے وہ رحم نہیں کرے گا، زمین کے نیچے وہ رحم نہیں کرے گا۔ اور اگر اس نے رحم نہیں کیا اور عدل کیا تو مارے گئے۔ عدل بھی خدا سے نہیں مانگنا، اللہ کے عدل کے سامنے ہم لوگ صرف آگ میں جلیں گے۔ اللہ سے صرف رحم مانگنا ہے، صرف رحم۔ رب ہماری دعا میں ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ خدایا ہم سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر، ہم سے رحم کا، ہم سے عدل کا معاملہ نہ کر۔ ہم تیرا عدل نہیں جھیل سکتے، ہم مارے جائیں گے۔ ہم لوگ سید الشہداء نے ہمیں یہ سکھایا، سید الشہداء نے ہمیں یہ سکھایا، ہمیں رحم کرنا سکھایا۔ دیکھو ہم ماہ محرم الحرام سے بہت نزدیک ہیں۔ سید الشہداء 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے، 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت کہاں تھے سید الشہداء؟ اس وقت مکہ سے نکل چکے تھے۔ احتمال قوی، بہت زیادہ احتمال ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آ چکی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آ چکی ہے۔ اور کا لشکر ایسے ہی کسی دن میں سید الشہداء کے سامنے یا آج کل میں ہی پہنچا ہے یا آج کل میں پہنچنے والا ہے۔ تو یہ جو واقعہ میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں نا، یہ شاید آج ہی کے دن کا ہو، شاید آج ہی کے دن کا ہو، یا شاید کل کا واقعہ ہو، شاید پرسوں کا واقعہ ہو۔ تاریخ میں اتنی دقت نہیں ہے لیکن ہے واقعہ اس لمحے کا جب ہر کا لشکر سید الشہداء کے سامنے آیا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ آپ کو پتا ہے ہر کا لشکر دشمنی میں آیا، دشمنی میں آیا۔ جب ہر کا لشکر سید الشہداء کے سامنے آیا اور ہر نے کہا کہ یا اپنے رسول میں معذور ہوں، میں معذور ہوں، مجھے حکم آیا ہے، مجھے حکم آیا ہے کہ میں آپ کا راستہ روکوں، اور جس کے پاس حکم ہوتا ہے وہ معذور ہوتا ہے، تو مجھے آپ کا راستہ روکنا ہے۔ سید الشہداء کے سامنے جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کے ہونٹ خشک ہوئے تھے، چہرے پہ مردگی آئی ہوئی تھی، 1000 کا لشکر آخری سانسیں دے رہا تھا۔ سید الشہداء نے حور کی بات سنی، انسنی کر دی، کہا جیسے سنا ہی نہیں۔ صرف حور سے اتنا کہا، حور میں دیکھ رہا ہوں تم پیاسے ہو، پیاسے ہو۔ حور کو پتا تھا کہ میں کس رحمتوں للعالمین
ظالمین کے نواسے کے سامنے کھڑا ہوں. کہا ہو، میں اپنے الفاظ سے کہوں گا، ہو تم دشمنوں کی باتیں کر رہے ہو، تم دشمنی کی باتیں کر رہے ہو، دشمنی چھوڑو، یہ بتاؤ پیاسے ہو؟ میں کہا مولا پیاسا ہو. اور تمہارا لشکر بھی پیاسا ہے؟ کہا مولا میرا لشکر بھی پیاسا ہے. امام نے اس سے پہلی والی جس منزل کے اوپر قیام کیا تھا تو وہاں اپنے سارے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جتنی مشکلیں خالی ہیں سب بھر لو، چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آگے پانی کہاں ملنے والا ہے. تو بہت پانی تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس. تو جب حر کا لشکر 1000 کا لشکر تھا، اب کتنا پانی لاتے گے؟ تو جب سید الشہداء نے ان کی پیاس دیکھی تو اپنے لشکریوں کو بلایا، کہا کہ جتنا پانی ہے وہ ان لوگوں کو پلاؤ. تو جو لشکری تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ یا امام، اگر ہم ان کو پانی پلا دیں گے تو ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ نہیں رہے گا، پھر ہم ان کے رحم و کرم پر آ جائیں گے. اب میں امام کا جواب عرض نہیں کر رہا ہوں، بس اپنے جملے میں عرض کر رہا ہوں. امام نے یہ کہا کہ جو میرے جد نے کیا تھا میں وہ کروں، جو ان کے جد نے کیا تھا وہ یہ میں وہ کروں گا جو میرے جد نے کیا تھا. میرے والد جب صفین میں پانی پر پہنچے تھے، دشمن نے پانی بند کیا تھا، میرے والد نے حملہ کر کے پانی لیا تھا، پھر پانی کے اوپر بندش نہیں لگائی. میرے نانا نے جب یہودیوں کا قلعہ محاصرہ کیا تھا، لوگوں نے کہا پانی بند کرو، تو میرے نانا نے کہا ہم کسی زیرو کا پانی نہیں بند کریں گے، ہم ان کو پانی پلائیں گے، ان کو پانی دے دیں. جناب وہ جو دشمن بن کے آئے تھے ان کو ان کے سامنے والے پانی پلا رہے تھے. خود سید الشہداء نے بھی اپنے ہاتھ میں اس تمام بندوبست کو رکھا ہوا تھا اور سب کو کہہ رہے تھے دشمنیاں چھوڑ دو، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، سب کو پانی پلانا. عجیب منظر ہو گیا، دشمنوں کو پانی پلا رہے. سید الشہداء وہ ایک جگہ کے اوپر تشریف فرما تھے. حر کے لشکر میں ایک فوجی تھا، حر کے لشکر میں ایک فوجی تھا، بہت پیاسا تھا، بہت پیاسا تھا. اتنا پیاسا تھا کہ وہ تھک ہار کے زمین پہ گر گیا. لشکر تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا تھا، رینگ رینگ کے اس میں طاقت ختم ہو گئی تھی، وہ زمین کے اوپر گر گیا تھا اور وہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے زمین پہ گرے گرے دیکھ رہا تھا کہ لشکر کہیں رک گیا. تو اس کی ہمت بندی کہ اگر میں رگڑ کے اپنے آپ کو پہنچا دوں تو مرنے سے بچ جاؤں گا، ورنہ میں صحرا میں مر جاؤں گا ایسے ہی. تو وہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا کیونکہ اس نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ لشکر رک گیا ہے. اب اس کو نہیں پتا تھا کہ لشکر کیوں رکا ہے، وہ سمجھا کہ بس لشکر رک گیا، اس کو اتنا ہی نظر آ رہا تھا. تو وہ گھسیٹ کے اپنے آپ کو چلا رہا تھا کہ کسی طرح لشکر کے نزدیک پہنچ جائے. اس نے دیکھا کہ اب میرے اندر مزید چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے، مزید گھسیٹنے کی ہمت بھی ختم ہو گئی. تو وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی. تو وہ حسرت سے اپنے لشکریوں کو دیکھ رہا تھا کہ سب مشغول ہیں. اچھا اس کو نظر آ رہا تھا کہ پانی پیے ہیں، لیکن اس کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ دیکھے، بولے کہ بھائی میں پانی پینے کے لیے محتاج، پیاسا یہاں بیٹھا ہوں، میں مر رہا ہوں. بس وہ ٹکٹکی باندھ کر ایک حسینی کو دیکھتا رہا. امام حسین سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اس نے سید الشہداء کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. سید الشہداء نے اس کو دیکھ لیا، سید الشہداء نے اس کو دیکھ لیا. اس کے بعد عجیب کام ہوا. سید الشہداء نے یہ کر سکتے تھے کہ کسی سے کہتے کہ تم جاؤ، ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اس کو پانی پلاؤ. سید الشہداء نے یہ نہیں کیا. سید الشہداء نے ایک مشیدہ لیا، خود اس آدمی کے پاس خود اس آدمی کے پاس اس نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس آ رہا ہے پانی لے کر، تو اس نے ہمت جمع کی، اپنے آپ کو حرکت دی تاکہ بتائے کہ میں مارا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں. امام حسین تشریف لائے، دیکھا کہ یہ عجیب حالت میں ہے. تو اس سے کہا کہ تم پانی کا چلو بناؤ ہاتھ کا، میں تمہارے ہاتھ پہ پانی ڈالتا ہوں. تو یہ گرے ہاتھوں کو یوں کرتا ہے، لیکن اتنا ضعیف تھا کہ ہاتھوں کا چلو نہیں بن پایا، پانی گر گیا. امام حسین نے کہا کہ دیکھو تم مت گھبرانا کہ میں تمہیں پانی پلائے بغیر جاؤں گا، میں تمہیں پانی پلا کے جاؤں گا. چلو نہیں بنا سکتے تو بس اپنا منہ کھول دو، میں تمہیں پانی پلاؤں گا. اس نے تھوڑا سا منہ کھولا، امام حسین نے اس کے منہ میں پانی ڈالا. تو پانی ڈالنے میں یہ کہتا ہے کہ
امام اتنی احتیاط کر رہے تھے کہ مجھے ٹھنڈا نہ لگے، تھوڑا سا ٹپکاتے تھے، پھر تھوڑا سا ٹپکاتے تھے، اتنا کیا کہ اس نے پانی پی لیا۔ عزیزوں، مجھے صرف 2 جملے مسائل میں کہہ رہے، میں اس آدمی سے کہوں گا کہ اے شخص یہ بتا جب حسین کی بچیاں پیاسے تھیں تجھے کیوں نہیں یاد آیا کہ میرے مولا نے مجھے پانی پلایا تھا؟ ایو معذرت کے ساتھ ایک جملہ بڑا سخت عرض کروں گا، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، میں اس سے کہوں گا تجھے وہ وقت کیسے دیکھ رہا ہوا جب میرے مولا قومیوں کے بل چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے خیمے میں حملہ نہ کرو، میں ابھی زندہ ہوں۔ وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس طریق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام مرحومین کے لفظ مرحومین مورد نظر کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تمام علماء کرام کے لفظ مولانا صاحب تشریف فرمائیں، سب کی عزت آپ کو توفیقات میں صحت سلامتی میں اضافہ فرما۔ آپ تمام حاضرین پروردگار سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، امام کے ظہور مبارک کا تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت اسراء میں شہادت نصیب فرما۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔